پردے کے بارے میں کچھ باتیں سنی. آج کا درس بھی پردے کے بارے میں ہی ہے. میں نے عرض کیا کہ پردہ کتنا ضروری ہے عورت کے لیے. جس طرح نماز فرض ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گنہگار ہے، اسی طرح وہ عورت جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی گنہگار ہے. پردہ فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. نظر کمزور تھی، نابینا صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بی بی ام سلمہ اور بی بی میمونہ سمجھا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو. توجہ کریں. دو ازواج محترمات بیٹی ہیں. ایک صحابی آیا جو جس کی نظر کمزور ہے، نابینا صحابی ہے. آپ نے فرمایا پردہ کرو. تو صحابیہ امہات المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نابینا صحابی ہے، دیکھتا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. تم تو نابینا، تم تو دیکھ رہی ہو نا. پردہ کرو. اندازہ لگائیں اس سے. سمجھا نہیں؟ اللہ وہ عورت جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے. صلت خمسہا المرأۃ اذا صلت خمسہا واطاعت بالہا وصامت شہرہا. سمجھا نہیں؟ نماز پابندی سے پڑھ رہی ہے، روزے پابندی سے رکھ رہی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری بھی کر رہی ہے. واطاعت بالہا واحسنت فرجہا، اور اپنے جسم کی حفاظت بھی کر رہی ہے. اس عورت کو کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے. سمجھو؟ گھروں تک بات پہنچائیں، پردہ کریں. سمجھا نہیں؟ نماز کی پابندی کریں. کھانے پر تو توجہ ہے ہماری، کھانا تیار ہے، روٹی تیار ہے، کپڑے استری. کبھی نماز کے لیے کہا ہم نے کہ نماز پڑھی ہے تم نے، تلاوت کی ہے تم نے؟ گھروں تک پہنچائیں کہ نماز ضروری، نماز پہلے نماز پڑھو بعد میں دوسری پڑھو. سعودی عرب کا واقعہ، اللہ اکبر. شادی ہو رہی تھی، ایک دلہن تھی اور میک اپ وغیرہ لگایا ہوا. اللہ کی قدرت، وہ نیک صالح عورت تھی. اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ، مجھے نماز پڑھنی ہے. یہ بیٹا میک اپ لگا ہوا ہے تمہارا، یہ بیوٹی پارلر پر اتنا خرچہ ہوا ہے اور یہ تو اتر جائے گا. کہ ماں مجھے نماز پڑھنی ہے. 1000 دفعہ اتر جائے تو 1000 دفعہ، مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ کی قدرت، نماز پڑھنے گئی اور سجدے میں ہی وفات ہو گئی. سجدے میں ہی وفات ہو گئی. اور وہ عورت تسرہ اذا نظر، تو شوہر نظر کرے تو شوہر کی طرف خوشی سے نظر کرے، استقبال کرے، خوشی سے استقبال کرے. سمجھا نہیں؟ تو یہ عورت بھی جنتی عورت ہے عزیزو. اور وہ عورت ایما امرأۃ ماتت زوجہا انہا راض دخلت الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت فوت ہو گئی، شوہر ان سے راضی تھا. شوہر راضی تھا، میری خدمت کرتی تھی، فرما بردار تھی، شوہر راضی تھا. فرمایا دخلت الجنہ، یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنت میں داخل ہو گئی. سمجھا نہیں؟ حدیث مبارکہ جو مولانا عبدالرؤف سکھروی اللہ تعالیٰ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ 4 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو جنتی ہیں، اور 4 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو جہنمی ہیں. 4 قسم کی عورتیں جو جنتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ کون سی ہیں؟ جنت میں جانے والی 4 عورتیں، وہ یاد کریں عزیزوں. پہلی عورت جو عفیف ہے، پاک دامن ہو،
اللہ جل شانہ کی بھی فرما برداری کرے اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرنے والی ہو، یہ عورت جنتی ہے، یاد کرنا۔ دوسری عورت وہ عورت جو حیادار ہے، شرم و حیا کی پیکر ہے، جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، سمجھا نہیں؟ نہ ہو تو اپنے عزت کی حفاظت کرتی ہے، نامحرم مردوں سے ناجائز تعلقات نہیں رکھتی، جب شوہر گھر میں موجود ہو تو اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دیتی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نہیں کوئی فلاں کو آیا، دور رشتہ دار آیا، بیٹھو کھانا کھاؤ گے، پانی پیو گے، بھائی جان ٹھیک ہو، طبیعت صحیح ہے، نہیں، گھر میں کہہ دو، روب سے بات کرے، کون ہو، کس سے بات کرنی ہے؟ ایسی عورت جو اپنی جسم کی حفاظت کری، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، سمجھا؟ یہ عورت بھی جنتی ہے۔ دو عورتیں۔ تیسری عورت فرمایا، تیسری عورت وہ ہے جو بچوں والی ہے، ان بچوں کی قدردان بھی ہے، صابر بھی ہے، سمجھا؟ شوہر کی طرف سے اس کو جو کچھ ملتا ہے اس پر صبر کرتی ہے۔ روزانہ آلو کھلاتا ہے، روزانہ آلو بھینڈی، روزانہ آلو بھینڈی، بہت سی عورتیں وہی کیا دیا ہے تم نے میرے گھر میں، کیا لائے ہو گھر میں، سمجھا نہیں؟ ایسی عورت ہو، صابرین ہو، صبر کرنے والی عورت ہو اور قناعت کرنے والی ہو، تو اس جو شوہر دے دے اس پر راضی رہتی ہو، ایسی عورت بھی جنتی ہے۔ تین قسم کی عورتیں۔ چوتھی قسم کی عورت وہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کی خاطر قربانی دیتے ہوئے دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرتی، کہ ان بچوں کا مسئلہ ہے، مستقبل کا مسئلہ ہے، ان کی تربیت، اگر شادی کروں گی تو ان کی تربیت صحیح نہیں ہو سکے گی، ان بچوں کی تربیت اور پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ چار قسم کی عورتیں، یہ کون ہے؟ جنتی عورتیں۔ وہ عورتیں، وہ چار قسم کی عورتیں جو جہنمی عورتیں ہیں، حدیث مبارکہ، ایک وہ عورت جو بد زبان ہو، چاہے بد زبان ہو، شوہر کے ساتھ بد زبانی، جیسے شوہر بات کرے ایسے وہی بات کر رہی ہے، جواب سے جواب دے رہی ہے۔ آج گھروں کا حال یہی ہے عزیزو، ہمارا ماحول جو خراب ہوا اس وجہ سے، شوہر بات کرے تو سر جھکا دے، جی صحیح، جی میرے سرتاج۔ عورت کی شان نہیں ہے، عورت کی شان نہیں ہے کہ مرد بات کرے، شوہر بات کرے اور سینہ تان کر کو جواب دے، عورت کا کام نہیں ہے یہ۔ جب عورت ہے، جب بیوی ہے تو سر جھکا کر بات کرے، شوہر بات کر رہا ہے خاموشی سے بات سنیں۔ ایسی عورت سے جو بد زبان ہے، جو شوہر کہہ رہا ہے وہ بد زبانی کر رہی ہے، ہر بات کا جواب دے رہی ہے، شوہر کو تانا دے رہی ہے، ان کے شوہر کے والدین کو برا بھلا کہہ رہی ہے، گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اپنی بری عادتوں کی وجہ سے شوہر کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ جب شوہر گھر میں نہ ہو تو اس وقت اپنی عزت کی حفاظت ہی نہیں کرتی، اللہ اکبر، دوسروں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، دوسروں میں چلی جاتی ہے، یہ جہنمی عورت۔ تو یہ سب کہہ دو بھائی، یہ جہنمی عورت ہے۔ دوسری عورت وہ جو شوہر کی مالی حیثیت سے بڑھ کر اس سے اپنی فرمائشیں کرے، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، اور اس کی تنخواہ بیچارے کی 20,000 30,000 40,000 اور فرمائشیں اس کی کر رہی ہے، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، سمجھا نہیں؟ مطالبہ کر رہی ہے۔ اس عورت کو اس سے کوئی غرض نہیں، شوہر سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اپنا مطالبہ کر رہی ہے، اس کی آمدنی سے زیادہ ان کو خواہشات رکھتی ہے، مجھ میری خواہشات پوری کرو، نہیں خواہشات شوہر کے سامنے، پھر شوہر کیا کر رہا ہے، پھر مجبور ہو کر سود بھی لے رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے اور غلط کام بھی کر رہا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کی فرمائش کو پوری کروں۔ ایسی عورت بھی جہنمی عورت ہے۔ تین قسم کی عورتیں ہو گئی۔ حضرت سائیں عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ لاہور حیدرآباد کے جیلر کی بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرے گھر میں حرام کا مال نہ لانا، رشوت کا مال میرے گھر میں نہ لانا، میں نمک کے ساتھ روٹی کھا سکتی ہوں، حرام کے ساتھ روٹی نہیں کھا سکتی۔ ایسی عورتیں بھی ہیں، یہ نہیں دنیا خالی ہے، نہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں، ہاں، سینکڑوں میں ہزاروں میں ایسی عورتیں ہیں، تہجد گزار ہیں، پاک دامن ہیں اور پردے دار عورتیں، ایسی عورتیں ہیں۔ چوتھی عورت جو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، صرف کھانا پینا اور سونا، گھر کا کام بھی نہیں کرتی، برتن پڑے ادھر پڑے، کپڑے پڑے کہیں پڑے ادھر، بہت سی ایسی عورتیں گھر میں
سمجھا نہیں؟ کوئی شوہر سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے عزیزو، عورتوں کی یہ عادت اچھی نہیں ہے. اور یہ عورت بھی جہنمی عورت ہے جو فقط کھانا پینا سونا، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے اور کسی طرف توجہ، گھر کا کام بھی نہیں کرتی، سمجھا، پرموشن شوہر کی فرما برداری بھی نہیں کرتی، عورت بھی جہنمی عورت. تو میں نے عرض کیا کہ پردہ عورت کے لیے ضروری ہے. اسلام نے، توجہ کر دو، اسلام نے بڑا احسان کیا عورت کے اوپر. جو نا سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ. عورت کے اوپر احسان کیا کہ گندی نظروں سے بچایا. جو نا سبحان اللہ. زنا والی نظروں سے بچایا کہ تو پردے میں رہ، پردہ کر، برقع پہن، پردہ کر، تو آگے تمہارے اوپر کوئی گندی نظر نہ پڑے، کوئی زنا کی نظر نہ پڑے. اور وہ عورت جو ہر ایک شخص کی بستر بن جائے، ہر ایک کے ساتھ اس کی فرمائش پوری کرے، ہر آدمی کے ساتھ فرمائش پوری کرے، یہ کون سی عورت ہے عزیزو؟ کہہ دیے میرا جسم میری مرضی. بہت سی عورتیں میرا جسم میری مرضی. ایسی عورت، یا اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے ایسی عورت کے اوپر. جو عورت جو اپنے آپ کو بند کرے، پردوں میں بند کرے، کمروں میں بند کرے، یہ اللہ اس کے رسول کے ہاتھ اس کی عزت ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو، اللہ تعالی ہمارے گھروں میں پردہ اور پردہ کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے. کوشش تو آدمی کرے، کوشش تو کرے کہ ہم ہمت کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہمت کریں گے، اپنے عورتوں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو تاکید کریں گے، بھائی خیال کرو، دور کے رشتہ داروں سے جو ہیں وہ دور ہو جاؤ، ان کے ساتھ زیادہ فری نہ بن جائیں. کریں گے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو